اور دوستوں، ابھی ہم نماز جنازہ میں جو دعا پڑھیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، اس میں ایک بڑی اہم دعا یہ ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمیں موت دے تو ایمان پر موت دے۔ تو یہ ایک بندہ مومن کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی آرزو، اس کی سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے کہ وہ زندگی بھر اسلام پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کے راستے پر قائم رہے، اور اسے موت اس بات میں آئے کہ وہ اللہ کے دین کی راہ میں جد و جہد کرتا ہوا اللہ سے جا ملے۔ تو یقیناً اس لحاظ سے آج ہم اپنے جس بزرگ کو اور جس تحریکی ساتھی کو رخصت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی قابل رشک زندگی اور قابل رشک موت عطا فرمائی ہے کہ آن ڈیوٹی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے، اللہ کے کلام کا درس دیتے ہوئے، اس کا پیغام لوگوں کو سناتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کا سفر مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اسلام پر قائم رکھ اور زندگی بھر اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ عبدالباسط صاحب بہت ہی غیر معمولی خصوصیات کے حامل تھے۔ کئی محاذوں پر انہوں نے تحریک اسلامی کی بڑی قراءتی خدمات انجام دی۔ آندھرا پردیش میں انہوں نے تحریک کو ایک نئی سمت، نئی زندگی عطا کی، اور اس کے بعد مرکز میں سیکریٹری تربیت کی حیثیت سے پورے ملک میں بے شمار لوگوں کی تربیت کی۔ یقیناً کئی نسلوں کی انہوں نے تربیت کی ہے، اور اپنے اخلاق کے ذریعے، ملنساری کے ذریعے، نرم گفتاری کے ذریعے لوگوں کو انسپائر بھی کیا، ان کے سامنے رول ماڈل، ایک عملی نمونہ بھی پیش کیا، اور ان کے اخلاق کی، اعمال کی تربیت بھی کی۔ میرا ان کے ساتھ بہت پرانا رشتہ رہا ہے۔ وہ میرے امیر بھی رہے، ساتھی بھی رہے، اور مامور بھی رہے، اور تینوں حیثیتوں سے بالکل جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، تحریکی لٹریچر میں جو خصوصیات پڑھتے ہیں، ان خصوصیات کا میں نے ان کو عملی نمونہ محسوس کیا۔ امیر کی حیثیت سے بھی وہ ایک مثالی امیر تھے، ایک بہترین ساتھی تھے، اور مامور کی حیثیت سے بھی ہم جیسے لوگوں کی جو ان سے کافی جونیئر تھے، عمر میں، علم میں، صلاحیت میں، ہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید عبدالباسط انور صاحب، سابق امیر حلقہ متحدہ آندھرا پردیش، وہ مرکزی سیکرٹری جماعت اسلامی ہند برائے تربیت، آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ میری اور ان کی رفاقت کوئی 46 سال پرانی تھی۔ ایک یادوں کا تسلسل ہے جس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ ان کی صدارت میں میں معتمد عمومی تھا SIO کے زمانے میں، پھر ہم نے SIO قائم کی۔ SIO کے بانیان 13 ہیں، ان میں سے سید عبدالباسط انور صاحب بھی ایک تھے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، میں بھی ایک ہوں، اور بس، اور میں ان کا معاون امیر حلقہ بھی تھا، سیکرٹری بھی تھا۔ پھر جب میں امیر حلقہ بنا تو وہ میرے سیکرٹری بنے، یعنی میں ان کا مامور بھی تھا اور پھر وہ میرے مامور بھی تھے۔ اس طرح آخری سانس تک 46 سالہ اس قدیم رفاقت میں کبھی ہمارے درمیان کوئی ناراضگی پیدا نہیں ہوئی، کبھی ایک آدھ دن کے لیے بھی ہم دور نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت عطا فرمائے، طریق رحمت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور ان کا نعم البدل تحریک اسلامی اور ملت اسلامیہ کو عطا فرمائے۔ میں کلین مسجد تعمیر ملت کا صدر بھی ہوں، اور گزشتہ اپنے بچپن سے لے کر ہم لوگ جو کام کرتے رہے
ہمیں ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی اور ایک دوسرے کو ایکنالج کرتے تھے. ہم جو لاس ہوا ہے قوم کا، ملت کا، ایسے نازک حالات میں ناقابل کوئی اس کو پر نہیں کر سکتا. اس وجہ سے حیدرآباد اور دکن کا ایک ستارہ جو ہے آج اٹھ گیا. اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے بچوں کو اور متعلقین کو صبر جمیل عطا کرے، اور ہمارے قائدین حامد محمد خان صاحب اور ان کے رفقا کو اللہ تعالیٰ اسی نقش قدم پر، باسط صاحب کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ بھی دے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ لوگ اس مشن کو جاری رکھیں گے. احمد صلی علی رسول کریم. آج جامع مسجد دارالشفا میں حاضر ہونے کا موقع ملا. آج ہمارے درمیان میں ایک جو سب سے محبوب اور سب کے دلوں سے تعلق رکھنے والے امیر حلقہ، جو سابق میں بہت کام کیے ہیں اور آج بھی ان کا نام ماشاءاللہ جماعت میں بڑے ہی جماعت کے ہمدردوں میں نام لیا جاتا ہے. آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اور جاتے جاتے بھی انہوں نے جو سننے میں آیا ہے کہ وہ اپنا ایک جگہ درس قرآن بھی دیا ہے، اور درس قرآن کے بعد جب طبیعت ناساز ہوئی خود دواخانہ گئے، اور وہاں سے پھر گھر کو یہ اطلاع پہنچی کہ آپ کا انتقال ہوا ہے. میں ان کے ساتھ سفر میں بھی رہا ہوں اور ان کے ساتھ کئی ملی کاموں بھی رہا ہوں. ایسے چاہنے والے اور ایسی خدمت کرنے والوں کی آج ضرورت ہے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو، ان کے عمل کو قبول فرمائے گا، اور ان کے جو بھی دینی خدمات ہے اللہ اسے قبول فرمائے، اور ساتھ میں ہم سب کو بھی ان کی طریقے سے جو جماعت کے لوگ ہیں ان کو بھی ویسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام. مولانا محترم عبد الباسط انور صاحب امیر حلقہ کمبائنڈ آندھرا پردیش کے رہے تھے، اور ان کا زندگی جو ہے تحریک اسلامی میں تمام زندگی کو جو ہے وہ تحریک اسلامی کے جد و جہد میں جو ہے گزار دیے ہیں، اور اللہ کے راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے ہی جو ہے آن ڈیوٹی وہ جو ہے اللہ کے پاس پہنچے. اللہ ان کو مغفرت فرمائے. اور جو کتابوں میں ہم جو ہے اخلاقیات کے معاملے میں اور جو ہے نرم مزاج کے بارے میں اور خدمت خلق کے بارے میں جو بھی باتیں ہم پڑھتے ہیں، وہ کتابوں کا ایک عملی نمونہ جو ہے مولانا مرحوم عبد الباسط انور صاحب تھے. تو آج جو ہے نوجوانوں کو، آئندہ آنے والے نسل کے لیے بھی ان کی زندگی جو ہے ایک بہترین نمونہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ایک چلنے والے ایک بہترین شخصیت کو جو ہے آج ہم سے دور ہو گئے ہیں. ان کے مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے انسپریشن کے ساتھ جو ہے نوجوان آگے بڑھنے کی توفیق سب لوگوں کو عطا کریں، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اللہ تعالیٰ عطا کریں. رفیق محمد رفیق، جماعت اسلامی آندھرا پردیش، امیر حلقہ. السلام علیکم. آج جو ہے سید عبد الباسط انور صاحب سابقہ امیر حلقہ جماعت اسلامی کا انتقال ہوا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عمر عطا کی تھی، انہوں نے اپنے ابتدائی دور ہی سے تادم آخر تک اسلام کی خدمت کی، اور مسلسل جد و جہد کرتے رہے اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. اس اعتبار سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ان کی جو نیکیاں ہیں شرف قبولیت بخشے، اور جو کوتاہی کمی رہے گی اللہ سے معاف اور درگزر فرما. ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. آج ایک بہترین مربی اور ہمارے ایک ساتھی کو ہم نے کھو دیا، اور اس کا رنج اور غم تا دیر ہم تک رہے گا. انہوں نے جماعت کے لیے بہت مخلصانہ کوششیں کی، اور جماعت کو آندھرا پردیش کے اندر متعارف کروایا اور بہت زیادہ پھیلایا. اور میرا ان کا جو تعلق ہے بچپن سے ہی رہا ہے، اور ان کا اور ہمارا گھرانہ ایک دوسرے سے متعارف رہا ہے.
مولانا صفت الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں ادارہ اہل سنت الجماعت کے نام سے چلایا کرتے تھے، وہاں سے ہمارا ان کا تعلق رہا ہے، اور مولانا صفت الرحمان صاحب کی وجہ سے ہی ہم جماعت اسلامی میں شامل ہوئے، اور مولانا صفت الرحمان صاحب اور مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں کے درمیان میں ربط و تعلق رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے، اور جماعت کے لیے ان کا متبادل عطا فرمائے۔ اللہ تو یہی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سید عبدالباسط انور صاحب ایس آئی او کے فاؤنڈرز میں تھے، اور ایس آئی او کے قیام کے بعد پہلی ٹرم میں وہی یہاں کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ رہے، اور پھر 1995 سے لے کر 2007 تک جماعت اسلامی کی ریاست آندھرا پردیش کے امیر رہے، اور پھر 2007 سے 11 تک مرکزی جماعت کے سیکریٹری رہے، اور پھر اس کے بعد حلقے کے تربیت کے سیکریٹری رہے۔ طویل عرصہ جماعت اسلامی کو ان کی خدمات حاصل رہیں۔ بہت ملنسار، کمگو اور نرم مزاج آدمی تھے، تحریک اسلامی کے مزاج کو سمجھنے والے اور مستقل راہ خدا میں جدوجہد کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے بہت ہی اچھے رفیق، دوست اور ہمارے مربی مولانا عبدالباسط انور صاحب کو ودا کرنے ہم یہاں آج مسجد کیا کہتے ہیں یہ دارالشفا۔ بہرحال آپ کی جو خدمات رہی ہیں ان کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ جیسے ہونا چاہیے اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی بتائی، اپنے لیے بھی اور پورے انسانوں کے لیے بھی، اور تا دم وہ اللہ کا متعین کردہ راستہ اس پر کامل رہے اور عامل رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ ہم کو توفیق دے کہ ہم بھی ان کی طرح اللہ کا متعین کردہ ہمارے لیے جو راستہ ہے اس پر قائم رہیں، اور دوسروں کو بھی جو ہے ہم صحیح راستہ جو ہے دکھائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ان کے متعلقین کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور تحریک اسلامی کو متبادل عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ مرحوم عبدالباسط انور صاحب ایس آئی او کے فاؤنڈر ممبر رہے۔ میں ایس آئی او کا صدر حلقہ عبدالحفیظ بات کر رہا ہوں۔ آپ نے پوری اپنی نوجوانی کی عمر کو نوجوانوں میں دین کو پھیلانے پہ لگائی، اور اس عمر میں بھی وہ نوجوانوں سے بہت ٹچ میں رہتے تھے، بہت شفیق تھے، اور ہماری کوئریز کو سننا، ہمارے کنسرن کو سننا، اور ہمارے ساتھ بہت ہی مشفقانہ برتاؤ کرتے تھے، اور ہم ان کے پاس ہمیشہ جب بھی رہتے بہت ہی کمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کرتے تھے۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو نوجوانوں کو لے کر تڑپ آپ کی تھی اس کام کو ہم آگے بڑھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ امین بیگ زاہد میرا نام ہے، اور جماعت اسلامی حلقہ تلنگانہ کا سابق جنرل سیکرٹری رہا ہوں، اور باسی صاحب مرحوم سے میرے 50 سال سے زیادہ سے تعلقات رہے ہیں۔ ہم یہی دارالعلوم میں انٹرمیڈیٹ پڑھ رہے تھے، محترم سے ہمارے روابط پیدا ہوئے، اور ان سے بہت شفقت اور محبت ہمیں ملی، اور بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملا۔ مرحوم بہت ہی ملنسار، محبت کرنے والے اور بڑے انصاف پیشہ انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو خوبیاں رہی ہیں اور جو خدمات انہوں نے پورے ہندوستان کے لیے بھی کی ہیں، خصوصاً ہمارے آندھرا پردیش کے لیے کی ہیں، اللہ اس کی سب کو قبولیت عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج جناب سید عبدالباسط انور صاحب سابقہ امیر حلقہ متحدہ آندھرا پردیش کا انتقال ہوا، اور نماز جنازہ دارالشفا کی مسجد میں ادا کی گئی ہے۔ مولانا عبدالباسط انور صاحب کا انتقال پوری ملت اسلامیہ اور خاص طور پر جماعت اسلامی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ مولانا اپنی منفرد مزاجی، سادگی، امانت داری اور شرافت کی وجہ سے ایک بے مثال نمونہ تھے، اور عبدالباسط انور صاحب جماعت اسلامی سے ایسے وقت وابستہ ہوئے جبکہ ان کی جوانی کا دور تھا، اور انہوں نے اپنی آخری عمر تک دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور انتقال سے 2 دن پہلے بھی وہ ایک اہم پروگرام میں
درس قرآن دیے اور اس کے بعد ان کی طبیعت بگڑی اور اس کے بعد وہ دواخانہ گئے اور پھر وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جناب باسط صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ملت کو ان کا نعم البدل عطا کرے.